صاحب بہت مہربانی، آپ نے پوائنٹ آف پبلک Be very short and brief, please. انشاءاللہ جمعے کا دن نماز عطا الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جلدی کریں. جی بہت شکریہ سر. میں جس پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی ہوں وہ ہے ہندوستان اور مودی صاحب کا جو ایک پروپیگنڈا نیا چل پڑا ہے 7 اکتوبر حماس اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم اسرائیل ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس کی آڑ میں مودی صاحب جن کے الیکشن اگلے سال ہیں اور وہ ہمیشہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں الیکشن کے لیے، وہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں اس وقت کشمیریوں پہ، نہتے کشمیریوں پہ، اس کی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتانا چاہتی ہوں، اور مودی صاحب جس طرح سے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ لے جانا چاہتی ہوں. انہوں نے جب سے یہ پچھلے 1 مہینے میں اکتوبر میں ہندوستان کی فوج نے 200 سرچ آپریشنز کیے کشمیر میں، انہوں نے 78 لوگ اریسٹ کیے، 17 لوگوں کو مارا انڈین آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے لاز، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، یواپا ایکٹ جو ہے، اور دوسرا پبلک سیفٹی ایکٹ جس کے تحت وہ کسی بھی بچے بڑے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے، ان کو اٹھا کے دور دراز کی جیلوں میں 14 سال کے بچوں کو لے جا کے دور دراز کی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جس طرح سے خواتین کے ساتھ، نہتے لوگوں کے ساتھ جو وہ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ ایک سیریز ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ، ان دونوں کے جو مقاصد ہیں، جس طرح اسرائیل غاصب ہے فلسطینیوں کی زمین پہ، اسی طرح ہندوستان کشمیر میں کشمیریوں کی زمین پہ غاصب ہونے کے لیے وہی طریقے، وہی ہتھ کنڈے اپناتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی پاپولیشن جو اس وقت اگینسٹ ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہندوستان نے ایک بڑی پرو اسرائیل سٹینس لی ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جس کا بہت بڑا پروپیگنڈا ایک مشین ہے، وہ خود ایک پروپیگنڈا مشین ہے، بالی ووڈ کی فلموں سے لے کر جو کہ ہر مہینے 1 یا 2 آتی ہیں جس میں کشمیریوں کو بہت بری نظر میں دکھایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک ظالم کی شکل میں دکھاتے ہیں. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا نہ صرف فلموں کے تھرو، اور ان کے اتنے بے تحاشا ان کے چینلز ہیں جن کے تھرو وہ یوٹیوب پہ، میڈیا پہ اپنے جس طرح اپنے بات کا پرچار کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب خود ہی از جرنلسٹ ایز ویل، ان کی بیک گراؤنڈ تو وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمارا انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو مختلف آرمز ہیں اس کے، وہ اس کے حوالے سے جواب دیں. آپ اگر نیٹ بھی کھولیں اور آپ دیکھیں تو سارا جو نیریٹو ہے، کیونکہ یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں کہ ویکیپیڈیا پہ بھی نیریٹو سارا انڈین ہی چلتا ہے. اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی سینیٹر صاحب جی پلیز. سر بہت شکریہ. میں صرف یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ویکیپیڈیا ایک بہت پاورفل چینل ہے اور ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں. ہم نے آج تک افیکٹولی ان کو ڈپیوٹ نہیں کیا کہ ویکیپیڈیا پہ ہمارا نیریٹو آئے. اور وہ بیسکلی اس کا سارا جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ بیٹھے ہونے چاہیے جو بار بار جتنا نیریٹو آپ کا آئے گا تو وہ جس کا زیادہ نیریٹو ہوگا زیادہ ٹائملی آئے گا وہ اس کو سپر سیڈ کرے گا جو دوسرا نیریٹو آ رہا ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم سٹیپ وائز، کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا، اور ہندوستان جہاں جواہر لال نہرو صاحب نے 1953 میں ایک طرف سے اسرائیل کو ریکگنائز کیا دوسری طرف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو ان کا پوری آپ پچھلے 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح 1990 میں جب USSR ڈسمینٹل ہوا تو اسرائیل کو مین سپورٹ جو آرٹلری کی آ رہی تھی وہ ہندوستان سے آ رہی تھی، اور ابھی تک ہندوستان بہت سا ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا اور ہندوستان کا، اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اور اس کے تحت جس طرح سے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی ہر بات میں ساتھ کہیں گے فلسطینی اور ساتھ کہیں گے کہ ٹیررسٹ تو پاکستانی بھی ہیں. تو یہ جو ان کا نیریٹو ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے، اور مودی صاحب اپنی الیکشن کیمپین کو پش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وی نیڈ ٹو ٹیک کوگنائزنس آف دس. اور اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے جس میں کہ بہت سارے افیکٹو لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو بھی آ کے اس کے اوپر اپنا، اور ہمیں نہیں پتا کب تک آپ کی انٹرم گورنمنٹ چلے گی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کامبیٹ کیا جائے اور یہ اوپن فرنٹ نہ کیا چھوڑا مطلب جائے. نہیں پتا. Thank you very much. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 13th.